السلام علیکم عزیز طلباء اور فارمر. آج کا ہمارا عنوان ہے برائلر فارمنگ. برائلر فارمنگ میں جو عنوانات ڈسکس کرنے کے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ بروڈنگ سے پہلے اس کے کمرے کی تیاری، بروڈنگ مینجمنٹ، گروئنگ مینجمنٹ، کیچنگ اور چکس کی سلیکشن. سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ پری بروڈنگ مینجمنٹ، یعنی کہ چوزہ آنے سے پہلے آپ نے جو چوزے کی تیاری ہے وہ کیسے کرنی ہے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ یا خاص قسم کا ایک سبجیکٹ ہے. اگر آپ کی یہ ہاؤس ٹھیک نہیں ہے تو آنے والا جو چوزہ ہے، ایک دن کا چوزہ، وہ اچھی طرح وہاں سروائیو نہیں کر سکتا. بروڈنگ مینجمنٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آگے جو بڑھوتری یا وزن یا اس کی بیماریوں کا دار و مدار اس پہ منحصر ہے. بروڈنگ سے پہلے کمرے کی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایک علیحدہ سے بروڈنگ روم ہے تو آپ اس کو علیحدہ سے اس کی صفائی ستھرائی کریں گے اور اس میں ڈس انفیکشن اور برتنوں کا ارینجمنٹ، پانی کے فیڈ کے برتنوں کا اور باقی دوسری چیزیں، اور وینٹیلیشن کا آپ نیچے کو برادہ ڈالیں گے، وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اخبار ڈالنی ہے. تو یہ آپ ایک بروڈر روم میں مینیج کریں گے. اگر آپ کے پاس بروڈر روم اسپیشلائز نہیں ہے، آپ اس میں یہ کریں گے کہ جو آپ کا پولٹری شیڈ ہے، بے شک اوپن ہے یا انوائرمنٹل کنٹرول ہے، تو آپ اس کے ایک طرف چوزے کی تعداد کے مطابق چھوٹے سے حصے کو فینس کر لیں گے کہ آپ اس میں پولیتھین شیٹ لگا دیں گے کہ وہ ایک خاص حصے کا درجہ حرارت مینٹین کر سکیں. اور وہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ چوزہ آنے سے پہلے 15 دن پہلے آپ وہاں پہ فیومیگیشن کریں گے. فیومیگیشن موسٹلی ہم جو کرتے ہیں اس میں ہم پوٹاشیم پرمنگنیٹ اور فارملین کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، جس سے فارمالڈیہائڈ گیس پیدا ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں یا چھت ہیں یا کوئی بھی چیز پڑی ہے وہاں تک وہ گیس پہنچتی ہے اور سارے جراثیم ختم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی ڈس انفیکٹنٹ سپرے بھی یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو اسپیشلائز فارمنگ ہے، جیسے کہ برائلر بریڈر کے چکس ہیں، تو وہاں پہ برننگ بھی کرتے ہیں. اس پہ ان کے وہ سلنڈر کے ساتھ برنر ہوتے ہیں، وہ آگ کے بعد نیچے پوری زمین پہ اس کو آگ کو کرتے ہیں کہ جو جراثیم ہے وہاں پہ ختم ہو جائیں. کیونکہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ ساری بروڈنگ کی آگے جو بڑھوتری کا دار و مدار ہے اسی بروڈنگ مینجمنٹ پہ ہے. اگر آپ کے شیڈ صاف ہے، اس میں جراثیم کم سے کم ہیں، تو آپ کا جو چوزے کا بڑھنے کا عمل ہے اور بیماریاں کم آئیں گی، وہ اچھے سے اچھا ہوگا. اس میں پری بروڈنگ مینجمنٹ میں آپ پانی کے برتن اس کی تعداد کے مطابق رکھیں گے اور فیڈ کے برتن اس کی تعداد کے مطابق رکھیں گے، اور نیچے آپ کوئی برادہ ڈالیں گے، لیٹر ڈالیں گے. یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، مثلا کہ چاولوں کی تو ہے، لکڑیوں کا برادہ ہے، اس میں کچی اور پکی لکڑ ہے. کچی لکڑ کا زیادہ موضوع ہے. کچھ لوگ ویٹ سٹرا ڈالتے ہیں لیکن وہ بہتر نہیں ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں چاولوں کی تو یا چاولوں کے چھلکے ڈالیں، وہ اکنامیکل بھی ہے اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے. اس کی جو اونچائی ہے یا ڈیپتھ ہے وہ کم سے کم 1 سینٹی میٹر سے 2 سینٹی میٹر ہونی چاہیے کہ برڈ کی بیڈنگ بہت اچھی ہو. اور اس کے اوپر آپ اخبار ڈالتے ہیں. اس میں ایک خاص چیز ہے کہ آپ انگلش کا اخبار لیں، اردو کا نہ لیں، کیونکہ اس میں کچھ مقدس الفاظ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے. لوگ کو خیال کرنا چاہیے. اوپر اخبار ڈالتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب چوزہ آتا ہے اس کی ایک عادت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے کھاتا ہے. اگر اخبار نہیں ہوگا تو وہ نیچے سے چاولوں کا چھلکا یا لیٹر کھائے گا، جس سے انڈائجیشن ہوگی اور پرابلم ہوگی، الٹیمیٹلی ڈیتھ اس کی اموات ہوگی، جو کہ شرع مواد بڑھائے گی. آپ فیومیگیشن کریں گے، ہاؤس کو بند رکھیں گے کہ گیس اندر رہے. ہاؤس آپ کا تیار ہو گیا ہے. اور جو اچھی طرح اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں وائٹ واش کریں
اور وائٹ واش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو جراثیم کی مقدار ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے اور آپ کا بروڈر روم بہتر رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ تیار کرتے ہیں تو آپ چوزے کی سلیکشن کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف قسم کے اویلیبل کمپنیز ہیں، آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی اقسام میں پسند کریں گے۔ موسٹلی ہمارے ہاں جو زیادہ طور پہ جو انٹرنیشنلی جو بریڈ یا نسلیں ہیں یا اقسام ہیں برائلر کی، اس میں 6 ہیں، جس میں جو زیادہ کامن ہیں وہ ایک ہبرڈ ہے اور ایک آر بریکر ہے۔ ہبرڈ موسٹلی ایسا چوزا ہے جس کی شروع میں گروتھ زیادہ ہے اور آخری دنوں میں کم ہے۔ اسی طرح آر بریکر ہے جس کے شروع میں گروتھ کم ہوتی ہے اور آخری دنوں میں اس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن انٹرنیشنلی جو زیادہ لائکنگ ہے وہ آر بریکر بریڈ یا نسل کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے کنٹری میں موسٹلی فارمر ہبرڈ کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، ہائیبرو ہے اور بھی کچھ نسلیں ہیں، لیکن یہ زیادہ کامن اویلیبل ہے۔ آپ اچھی کمپنی کا چوزا لیتے ہیں، اس کو بک کرواتے ہیں، ریٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے، اور چوزے کی ڈلیوری کمپنی کے ذمہ ہوتی ہے، اور چوزا ایک اچھی گاڑی میں آنا چاہیے۔ یہ چکس ٹرانسپورٹیشن ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے، لیکن یہ آپ کے اینڈ پہ نہیں ہے، کمپنی کے اینڈ پہ ہے، لیکن اچھی کمپنی نے بڑی ہی ٹیمپریچر کنٹرول گاڑیاں ہوتی ہیں سپلائی کرتی ہیں، لیکن کچھ کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ سیزنل ہے فار سے۔ اگر گرمیوں میں موسٹلی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے۔ ہیچری اسلام آباد یا لاہور میں ہے، چوزا موو کرنا ہے ملتان، بکھر یا کسی سندھ ایریا میں یا کوئٹہ میں یا دوسری جگہ پہ، تو اس کا ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو گرمیوں میں آپ فوکس کرتے ہیں کہ آپ رات کو ہیچری سے چکس لیں گے، صبح ارلی ان دا مارننگ 5-6 یا فجر کے اوقات میں وہاں آپ کا چوزا پہنچ جانا چاہیے، گرمیوں میں ٹھنڈے اوقات میں، کہ وہ چوزا ہیٹ اپ نہ ہو۔ اگر آپ گرمیوں میں دن میں کریں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ ٹیمپریچر کنٹرول موسٹلی گاڑیاں کئی کمپنیز کے پاس نہیں ہوتی، تو چوزا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو چوزے میں پرابلم آتے ہیں جو کہ اس وقت نمایاں نہیں ہوتے، وہ اس کے آگے جو پروڈکشن کا پیریڈ ہے اس میں پرابلم آتے ہیں، اس کی بڑھوتری کم ہوتی ہے، اس میں مواد بڑھ جاتی ہیں۔ یہ گرمی میں۔ اگر سردیاں ہیں تو اور ٹیمپریچر کنٹرول گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا صبح کے وقت ہیچری سے لے کے موو کرتے ہیں، کیونکہ دن کو بھی ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 10-12 اپ ٹو 20 ڈگری سیلسیس ہو، تو آپ کا جو چوزا پہنچنے کا ٹائم ہے دن میں کسی وقت ہو سکتا ہے 2 بجے 12 بجے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک جو اس کا کمفرٹیبل زون ہے، ٹیمپریچر نارمل ٹیمپریچر ہے، اس کے قریب رکھنا۔ ہاں، اگر کمپنیز کے پاس ٹیمپریچر کنٹرول گاڑی ہے تو پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، آپ کسی وقت بھی چوزا لے کے وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ہاں جو سسٹم ہے کہ جو چوزے کی سپلائی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتی ہے، جو کہ پرابلم بن سکتے ہیں، لیکن یہ کمپنی کے اینڈ پہ اچھی کمپنی اس کو اچھے انداز سے دیکھتی ہیں اور فارمر کے فارم تک اچھا چوزا مہیا کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس چوزا اگر آپ نے آج کا ٹائم دیا ہے تو 24 گھنٹے پہلے، یعنی کہ ایک دن پہلے آپ کا جو بروڈر روم ہے وہ فنکشنل ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کو بروڈر کی ضرورت ہے تو آپ 24 گھنٹے پہلے بروڈر اپنا آن کر کے رکھیں گے، پانی فیڈ ہر چیز آپ کی اوکے پڑی ہوگی، کیونکہ اس 24 گھنٹوں میں یہ ساری چیزیں ری چیک ہو جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا چوزا گاڑی میں باہر آیا ہوا ہے اور آپ کا بروڈر کام نہیں کر رہا اور ٹیمپریچر بڑا ڈاؤن ہے، تو چوزا آلریڈی سٹریس میں ہے، تو آپ اس کو وہاں پہ رکھیں گے تو اس میں مزید سٹریس آئے گی، جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ 24 گھنٹے پہلے آپ اس کو آن کریں گے، بروڈر روم ہوگا، بروڈر آپ کا آن ہونا چاہیے۔ بروڈر مین کہ کوئی بھی ہیٹ سورس، یہ کوئی الٹرا وائلٹ لائٹ ہو سکتی ہے، گیس کا چولہا ہو سکتا ہے، بٹی ہو سکتی ہے جس میں آپ لکڑی چلاتے ہیں، کوئی بھی ہیٹ کا سورس، اس کو ہم بروڈر کہتے ہیں۔ اور جو بروڈر ہم رکھتے ہیں اس کے گرد ہم چک گارڈ لگاتے ہیں،
کیونکہ چھوٹے چوزے جب ان کو ٹیمپریچر پورا نہیں ہوتا تھوڑی سی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اور جو ہی جو ایک دن کا چوزا ہے وہ اپنی ہیٹ کو پورا نہیں کر سکتا تو وہ پھر بٹھی کے پاس جائے گا یا جو بھی ہیٹ سورس کے پاس جائے گا، وہ گرم ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ لگے گا تو کیا ہوگا، وہ جل جائے گا۔ اس مسائل سے دور رہنے کے لیے، اس کو پرابلم نہ آئے، ہم ایک چک گارڈ لگاتے ہیں، 1 فٹ اونچا ہونا چاہیے، اس بٹی کے دائرے کی شکل میں لگا دیتے ہیں کہ بٹی اور چوزے کا ڈسٹنس رہے اور وہ اس کے ساتھ نہ لگے، جس سے مسائل نہ آئیں۔ آتے چوزے کو آپ فوری طور پہ پانی، نارمل ٹیمپریچر پانی آفر کریں گے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہے تو اس میں کوئی وٹامن سپلیمنٹ کر دیں، کیونکہ ڈیورنگ سٹریس کوئی نہ کوئی ان پہ سٹریس ہوتی ہے، جو یہ سپلیمنٹیشن ہے یہ اس کو بہتر کرتی ہے۔ جب چوزا آپ کے پاس آ گیا تو اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ نارملی ہم جو ٹیمپریچر رکھتے ہیں وہ 95 ڈگری فارن ہیٹ رکھتے ہیں فرسٹ ویک، پہلے ہفتے 95 ڈگری فارن ہیٹ رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے 5 ڈگری کم کرتے جاتے ہیں، اور 75 یعنی کہ 75 ڈگری سے کم نہیں کرتے، اور سارا پروڈکشن جو اس کا پیریڈ ہے وہ اسی پہ رکھتے ہیں۔ اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ نارملی اس کو ہم کیسے ویژولائز کر سکتے ہیں؟ فارمر اونر شیڈ کے اندر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ چوزے پورے جو آپ کا بروڈر روم ہے برابر تقسیم ہے، ترتیب سے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر ہاؤس کا پورا ہے۔ اگر آپ کے چوزے کارنر میں جا رہے ہیں، جو آپ کا بروڈر روم ہے اس کے کارنر میں بروڈر سے دور ہٹ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بروڈر روم کا ٹیمپریچر زیادہ ہے۔ تیسرا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوزے بٹھی چک گارڈ کے ساتھ آ کے لگ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے یا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے جو بٹھی کا ٹیمپریچر ہے، روم کا ٹیمپریچر ہے، وہ کم ہے، تو ان صورتوں میں آپ ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہیٹ چلاتے ہیں تو ہیٹ جو ہاؤس کا اوپر والا حصہ ہے وہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہاں پہ چکس ہوتا ہے، وہاں ٹیمپریچر میں ویریشن ہوتی ہے۔ تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو تھرمامیٹر ہے، جو ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہے، وہاں پہ ٹیمپریچر 95 ہے، لیکن برڈ بٹی کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک ٹیکس ہے کہ آپ برڈز کو اٹھائیں، اپنے ہاتھ پہ رکھیں، اگر اس کے پاؤں آپ کو تھوڑے سے ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں تو اٹ مین کہ وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ، برڈ لیول پہ ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہے۔ اس ساری بروننگ کا مقصد یہ ہے کہ برڈ لیول پہ درجہ حرارت برابر ہو، اور وہ واضح اس کا سائن یہ ہے کہ پورے ہاؤس میں یا پورے بروڈر روم میں برڈز برابر طور پہ تقسیم ہے۔ جب برڈ آتا ہے تو آپ ایک دن کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ برڈ مختلف ہیچری سے آیا ہے، اس کا بریڈر ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی جرمز ہوتے ہیں، سیکنڈ باڈی میں جو ایگ یولک ہوتی ہے اس سے مسائل، انفیکشنز ہو سکتی ہیں، تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر یا ویٹ کی کنسلٹنسی سے آپ اس کو دیتے ہیں، جو کہ موسٹلی 3 سے 5 دن ہوتی ہے۔ وٹامن سپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو گیس ہے، اندازہ ہے کہ برڈ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، تو آپ کوئی بھی یہ جو عام ORS ہیں اس کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب برڈ آتے ہیں تو پانی آپ کو اس کو دیتے ہیں، لیکن جو فیڈ کی پریکٹس ہے یہ آپ کچھ دیر کے بعد دیتے ہیں، آپ 12 گھنٹے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد بھی دیتے ہیں، لیکن جو ماڈرن پریکٹسز ہیں ہم ہوتا یہ ہے کہ جو ہی برڈ آتا ہے ہم اس کو 2، 4، 6 گھنٹے کے بعد فیڈ آفر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو 24 گھنٹے تک فیڈ آفر نہ بھی کریں تو اس کے جسم میں زردی کی شکل میں خوراک موجود ہوتی ہے، جو کہ 24 سے 36 گھنٹے اس کے جسم کی خوراک مہیا کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ تر جو بروڈنگ کے مسائل ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر مینٹین ہو گیا لیکن وہاں پہ نمی کا لیول مینٹین نہیں ہے، کیونکہ اگر برسات کا موسم ہے تو یقیناً نمی کا زیادہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو ڈی ہیومیڈیفائر لگائیں، لیکن اگر انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی یہ چیزیں فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ڈی ہیومیڈیفائر کا کنسیپٹ ہے کہ کمرشلی اویلیبل ہیں، تو نمی کو کم کر دیتے ہیں جس سے آپ کی نمی کم، اگر نمی زیادہ ہے، ٹیمپریچر نارمل ہے تو پھر بھی پرابلم آ سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا مینٹین ہونا ضروری ہے۔ نارملی ہم 65
نمی رکھتے ہیں، اگر اس سے تھوڑی سی 70 بھی ہو جائے تو فیزیبل ہے، لیکن زیادہ نہ ہو کہ 80-90 نہ ہو، جس سے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مسائل آتا ہے کہ آپ کا لیٹر جلدی ویٹ ہو جاتا ہے اور اس میں فردر اس کی بہت سارے پرابلمز ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ اس کو ریگولر فیڈ دیتے ہیں، اور موسٹلی 3 دن کے بعد ہم برڈز کے نیچے جو ہم نے کاغذ ڈالا ہے یا اخبار ڈالی ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ برڈ بہتر ہو جاتا ہے، وہ ایکچولی تھوڑی سی اس کی گروئنگ جو ہے ہیٹ جسم پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے سٹینڈ کر سکتا ہے، تو ہم بروڈر روم کا ٹیمپریچر کم کر دیتے ہیں 90-85، لیکن اس سے زیادہ ہوگا تو مسائل آتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب بروڈنگ کرتے ہیں تو اگر گرمیوں کا موسم ہے تو 1 ویک کے بعد نارملی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بروڈر کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، لیکن اگر سردیاں ہیں اور خاص طور پہ سخت سردیاں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بروڈر 2 یا 3 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ چلانا پڑے، جو کہ ضروری ہے۔ یہ میں اوپن ہاؤس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز ہیں، وہاں پہ ہر چیز اسپیشلائز ہے، آپ کا ٹیمپریچر، نمی، ہر چیز آٹومیٹیکلی کنٹرول ہے۔ وینٹیلیشن کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ عام طور پہ فارمر اس بات کی غلطی کرتا ہے کہ وہ نمی بھی پوری کر لیتا ہے، درجہ حرارت بھی پوری کر لیتا ہے، لیکن وہ وینٹیلیشن نہیں ہوتی، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے، امونیا کی مقدار ہاؤس میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اپنے مسائل ہیں۔ جب آکسیجن کنسنٹریشن کم ہوگی تو ریسپیریٹری پرابلم ہوں گے، امونیا آئے گا، آئز کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور بہت دوسرا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کی برڈز کی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کی FCR کم آتی ہے، mortality زیادہ ہو سکتی ہے، ویٹ گین کم ہوگا۔ تو آپ یہ وینٹیلیشن کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ انوائرمنٹل کنٹرول پولٹری ہاؤسز میں فینز آلریڈی انسٹالڈ ہوتے ہیں، ادروائز اگر آپ نے بروڈنگ روم میں چھوٹا سا رکھا ہے تو آپ کوئی ایگزاسٹ فین ضرور لگائیں، ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد اس کو 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ کے لیے چلائیں کہ آپ کا وہ وینٹیلیشن وہاں پہ بہتر رہے، آکسیجن کی کنسنٹریشن نارمل رہے۔ تو یہ بروڈنگ کا پروسیس موسٹلی ہم فرسٹ 2 ویک اس کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں، اپ ٹو 3 منتھ بھی جا سکتا ہے، لیکن فرسٹ جو پہلا ہفتہ ہے وہ بڑا خاص اہمیت کا عمل ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو بروڈنگ میں ہم جو اس کی خوراک ہے، یہ طلباء خوراک کی جو فزیکل فارم ہیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک ہوتی میش، جس کو ہم پاؤڈر کہتے ہیں۔ میش کو جب ہم پانی ڈال کے یا سٹیم ڈال کے گوندتے ہیں تو اس کی ایک گولی سی بن جاتی ہے، اس کو پیلٹ کہتے ہیں۔ موسٹلی یہ لارج اینیمل میں یوز ہوتی ہے بروڈر میں، اور جب اس پیلٹ کو ہم توڑتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، اس کو ہم کرم کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی خوراک ہیں جو ہمارے یہاں کمرشلی اویلیبل ہیں اور فارمر یہی یوز کرتے ہیں۔ موسٹلی آپ کو کرم فیڈ یوز کرنی چاہیے، لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ برڈ کرم کو استعمال نہیں کرتے تو آپ پہلے ہفتے میش ڈال لیں، کیونکہ وہ ایزیلی کھا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کرم فیڈ ڈالیں۔ کرم فیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے منرل اور وائٹامنس جو بھی سپلیمنٹ کیے ہیں فیڈ فارمولیشن میں، وہ ایک چھوٹے سے یونٹ میں اس کو کمپلیٹلی ملتے ہیں۔ ادروائز اگر میش یوز کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے برتن میں، فیڈ کے برتن میں فیڈ نیچے پاؤڈر سا رہ جاتا ہے، موسٹلی وہ وائٹامن منرلز ہوتے ہیں جو کہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کرم فیڈ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ موسٹلی وہ یوز کریں۔ اس کے دوران آپ کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ نارملی اگر 5% اموات ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ ایک نارمل بات ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، لیکن اپ ٹو 8 to 10% جو کنجسٹڈ فارمنگ ہے وہاں پہ 8 to 10 بھی ہو جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اموات آپ کے کاروبار، آپ کے پروفٹ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر ہے تو آپ اس کے اسپیشل جو ہمارا ریلیونٹ کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹر ہے، اس کو وزٹ کروائیں اپنے ہاؤس کا، اور یہ ساری چیزیں ریویو کریں کہ کیا پرابلم ہے، اموات کیوں ہو رہی ہیں۔ اموات بہت زیادہ، خاص طور پہ ارلی چک مورٹیلٹی، جو بروڈنگ میں جو اموات ہوتی ہیں ہم اس کو ارلی چک مورٹیلٹی کہتے ہیں۔ اس ارلی چک مورٹیلٹی میں جو خاص طور پہ بیماریاں آتی ہیں، اس میں ٹائیفائڈ آتا ہے، اس میں یاک سے ایک انفیکشن ہے کہ جو باڈی میں یاک ہے یا زردی ہے وہ پراپرلی ڈیزالو یا حل نہیں ہو سکتی، کسی بھی سٹریس کی وجہ سے، سفر کی سٹریس ہے یا شیڈ میں ٹیمپریچر کم زیادہ ہونے کی سٹریس ہے،
اس کا کنیکشن باڈی سے ختم ہو جاتا ہے اور جسم میں ابزارب نہیں ہوتی اور وہ جراثیم پھیلانے کا باعث بنتی ہے، موسٹلی ایکولائی اور بہت. تو اس لیے پہلے بتا چکے ہیں کہ آتے ہی چوزے کو آپ کوئی اینٹی بایوٹک دیں گے ان جنرل براڈ اسپیکٹرم، جو کہ اوور آل یہ پرابلم آنے والے ہیں اس کو ریڈیوس کریں. تو جب آپ بروڈنگ کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہم نیچے سے خبار نکال دیتے ہیں. اگر نارمل موسم ہے تو آپ کو بروڈر ایک ہفتے کے بعد اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جو ونڈوز ہیں اوپن اس میں کھول دیتے ہیں، تو وینٹیلیشن کا ایشو نہیں رہتا. پانی کے لیے موسٹلی جو ہمارے ہاں یوز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ڈرنکر ہوتے ہیں اور آلموسٹ ہر فارم پہ موجود ہیں. تو پانی کی سپلائی کانسٹنٹلی آ رہی ہے. یہ خیال رکھیں کہ سخت گرمیوں میں جب دوپہر ہوتی ہے تو ٹیمپریچر 38 40 سم ٹائم 45 بھی ہوتا ہے. تو یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو برڈز یہ اس ٹیمپریچر پہ پانی نہیں پی سکتے. تو اس کے لیے آپ پانی کی جو ٹینکی ہے یا پانی کا کوئی جو بھی سورس ہے اس کو کسی سائے میں رکھیں اور خاص طور پہ سپلیمنٹ کریں وٹامن سی یا کوئی بھی وٹامن سپلیمنٹیشن. یہ بروڈنگ مینجمنٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا برڈ اس میں کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ جو ڈسٹربنس آن ورڈ آپ کی آخر تک چلتی ہے. آپ کو بتایا ہے کہ برائلر کا جو لائف سائیکل ہے موسٹلی 35 ڈیز پہ ہم تیار کر دیتے ہیں. اگر آپ زیادہ بھی کرنا چاہیں تو 42 ڈیز سے زیادہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ اندازہ کریں کہ 35 ڈیز میں اس کو 1.5 سے 2 کلو کرنا ہے تو آپ کو اسپیشلائز فیڈ اور خاص قسم کی کیئر اگر نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ارلی چک مورٹیلٹی آتی ہے آپ کوئی اس میں اینٹی بایوٹک ریکمینڈ کرتے ہیں براڈ اسپیکٹرم، لیکن آپ کوئی بھی ڈیسیجن خود نہ لیں. لیکن یہ ایک عام پریکٹسز ہے کہ فارمر سیلف میڈیکیشن کرتا ہے جس سے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. ہمیشہ اپنے کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کریں اور اس سے رائے لیں کہ کون سی اینٹی بایوٹک اور کون سا پرابلم چل رہا ہے اور کون سی ایگزسٹنگ سچویشن ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکے. بروڈنگ مینجمنٹ میں ویکسین کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں ویکسین سکیجول ہر علاقے کا ڈیفرنٹ ہے. جس علاقے میں جو ڈیزیز موجود ہے اس کے مطابق وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ویکسین سکیجول ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. اپنے ویکسین سکیجول کو فالو کریں. موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ آئی بی کی ویکسین ہیچری میں کر کے دیتے ہیں برڈز کی، لیکن کچھ نہیں بھی کرتے. اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو کامن ڈیزیز ہیں جس کا جو پرابلم ہے جو اس میں این ڈی جو رانی کھیت ہے ہماری لوکل بیماری ہے اس کی ویکسین ہم کرتے ہیں. وہ خاص طور پر 3 سے 5 دن میں کرتے ہیں. کچھ لوگ این ڈی آئی بی ریکمینڈ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایریا پہ. پھر ایک گمبورو ہے جس کو آئی بی ڈی کہتے ہیں، اس کے 2 شاٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جو 2 بیماریوں کی ویکسینز ہیں اور اس کو ہم نے مینیج کرنا ضروری ہے. اور کم سے کم 2 دفعہ این ڈی اور 2 دفعہ آئی بی جو گمبورو ہے اس کی آپ ویکسین کریں. ویکسین کا کیا طریقہ کار ہے؟ ویکسین کے بہت سارے روٹس ہیں. آپ جو کمپنیز ہیچری میں کرتی ہیں وہ نیزل وہ سپرے کرتی ہیں ڈبے میں، ڈبے کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سپرے کیا، وہ برڈ انہیل کر لیتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی جو ریکوائر کوانٹٹی اس کو مل جاتی ہے. جب آپ 3 سے 5 دن کے چوزے کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کو آئی ڈراپنگ کرتے ہیں. آئی ڈراپس کے لیے اسپیشلائز ڈراپرز مارکیٹ سے ملتے ہیں، اس میں آپ ویکسین بناتے ہیں. ویکسین کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کولڈ چین برقرار رہے. کولڈ اس کے لیے ضروری ہے ویکسین کے لیے کہ اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھا جائے. فریج میں رکھتے ہیں لوگ، اور آپ بھی اس کو برف میں لے کے ہیں یا کوئی اسپیشلائز تھرموس میں رکھ کے لیں اور اپنے گھر یا فارم پہ بھی اس کو فریج میں یا فریزر میں مینیج کریں. اور جب آپ ویکسین بنا لیتے ہیں تو آپ 2 3 4 ڈراپر ہاتھ میں رکھتے ہیں اور برڈز کو پکڑتے ہیں، اس کے ناک میں ویکسین کا ڈراپ ڈالیں. اگر ناک نہیں تو منہ میں، اگر منہ نہیں تو آنکھ میں. مقصد یہ ہے کہ ایک ڈراپ اس کی باڈی میں جانا چاہیے. اور 20 25 30 برڈ جب آپ ہاتھ میں ڈراپر استعمال کرتے ہیں تو اس کو چینج کر لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ کا ٹیمپریچر اس ویکسین کے ٹیمپریچر کو کم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ویکسین میں پرابلم آ سکتا ہے اور اس برڈ میں پرابلم آ سکتا ہے. یہ ایک بڑی ہی کیئرفل ویکسین آپ کریں گے. کم از کم 1 شاٹ رانی کھیت اور 1 شاٹ جو گمبورو ہے اس کا آپ آئی ڈراپنگ کریں. اس کے بعد جو نیکسٹ ایک شاٹ ہے آپ اس کو ڈرنکنگ واٹر کے ذریعے کر سکیں. ڈرنکنگ واٹر کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ برڈز کو آف فیڈ کر دیں 4 گھنٹے پہلے، 5 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے، ان کو بھوک لگ جائے گی، اور پانی کے برتن بھی اٹھا لیں۔ آپ اپنی ویکسین تیار کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے برڈ 1000 ہیں، تو آپ یہ 1000 برڈ 10 لیٹر پانی 15 منٹ میں پی جائے گا، تو آپ اس میں 5 سے 10 لیٹر پانی میں بنا کے اس کو مختلف جگہ کے لیے ریڈی کر دیں۔ برڈز پہلے ہی آف فیڈ ہیں اور آف واٹر ہیں، پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، تو ہوگا یہ کہ آپ اس کو فیڈ آفر کرتے ہیں۔ برڈ 5-10 منٹ میں فیڈ کھائے گا، اس کے بعد اس کو پیاس لگتی ہے، ساتھ ہی آپ ویکسین کے برتن پانی رکھ دیں، اور وہ برڈ 1 2 3 4 منٹ میں ساری ویکسین پی لیں گے۔ اگر آپ آف فیڈ یا آف واٹر نہیں کرتے تو برڈ تو آلریڈی اس نے پانی پیا ہوا ہے، تو وہ ویکسین کا پانی استعمال نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ویکسین جب آپ ڈرنکنگ واٹر کے ضرور کریں تو اس کو آف فیڈ اور آف واٹر کر دیں 4 سے 5 گھنٹے پہلے، کہ وہ پراپرلی لے سکے۔ اور جو ویکسین کی وائلز ہیں اس کو پراپرلی آپ ڈسپوز آف کریں، یا زمین میں دبا دیں، یا کم سے کم اس کو برن کر دیں کہ وہ دوبارہ اس کی وجہ سے کوئی ویکسین یا اس بیماری کا پرابلم نہ آ جائے۔ عزیز طلبہ، جو بروڈنگ مینجمنٹ میں کچھ مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پہ پکنگ کا پرابلم ہے کہ برڈ ایک دوسرے کو پک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ برتن کم ہونے اور جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں، ORS پانی میں ڈالیں، اس سے ان کی کوئی سوڈیم کی ڈیفیشنسی دور ہو جاتی ہے، یا کوئی ریڈ کلر کا اس میں پھینکیں، وہ برڈ ایک اٹھا کے پھینکے گا، باقی اس کے دوسرے کنسنٹریشن چینج کریں کہ وائسز بری عادات اس میں نہ ڈیولپ ہوں۔ تو اس طرح آپ یہ اچھی مینجمنٹ کر کے اور اچھا پروٹوکول کر کے آپ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نیکسٹ گروئنگ فیز ہے وہ اچھا ہو۔ عزیز طلباء، یہ جو بروڈنگ مینجمنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم نے ذکر کیا اس کو برڈ کو کیسے لے کے آنا ہے، پری بروڈنگ روم کیسے تیار کرنا ہے، اس کی چیزیں مینیج کرنی ہے، برتن کیسے کرنے ہیں، وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے جگہ کو کیسے دینا ہے، درجہ حرارت کیسے کرنا ہے، سردی گرمیوں میں کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے برائڈر فارمنگ میں، تو اس کو آپ فالو کر کے ایک اچھا برائڈر تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین میں ہم سے اجازت چاہیں گا، شکریہ، خدا حافظ۔